اگر نتائج ہمیں لگتا ہے کہ اس سے کوئی خاطر خواہ نہیں نکلیں گے تو پھر ہمیں ان کاموں کو چھوڑنے کی طرف توجہ دینی چاہیے یا سبارڈینیٹس کو دینے کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ جو ہمارے ماتحت ہیں وہ ان کاموں کو کر لیں. اسے ہم ڈیلیگیشن کہتے ہیں. اور ماتحت چونکہ پہلے سے وہ کام نہیں کر رہے ہوتے تو انہیں کام سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ بھی زندگی کی منزلوں میں آگے بڑھتے ہیں. اوکے. تو ایک تو گولز جو ہوتے ہیں ہمارے وہ بہت زیادہ نہیں ہونے چاہیے. ڈھیر سارے گولز پہ کام کرنے سے ہماری انرجی ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے, پتلی ہو جاتی ہے. زیادہ گولز ہوں گے تو ہم زیادہ کام کر لیں گے. نہیں, زیادہ گولز ہوں گے تو ہماری توجہ کبھی ان کی طرف ہوگی کبھی ہٹ جائے گی, کیونکہ ہمارا جو کانشیس مائنڈ ہے, جو شعور ہے, وہ 5 سے 7 چیزوں پر زیادہ سے زیادہ توجہ دے سکتا ہے. 5-7 یعنی اگر ہم 15-20 گول سیٹ کر کے ہر روز جو ہے ان کے اوپر توجہ دینے کی کوشش کریں تو ہم کسی پہ بھی خاطر خواہ توجہ نہیں دے سکیں گے. تو جو باقاعدہ گولز ہیں ہماری زندگی میں وہ 5 سے 7 ہونی چاہیے کسی ایک وقت. یہ بھی بہت زیادہ ہے. اگر 1 2 3 یہ بھی زیادہ ہے, 1 2 3 ہو. اچھا, مثال کے طور پہ کوئی ایسا آپ کے پاس بتانے کے لیے یا کوئی ایسے فگر ہو, جیسے آپ نے 80-20 بات کی ہے, بالکل اسٹریٹ بات کی ہے, تو فگرز میں بات کی, اس طرح کوئی اگر مثلا ایسی کوئی چیز ہے جس سے آپ بتا سکیں کہ اگر ایک گول ہو تو اس کے ہو جانے کے چانسز کیا ہیں, 2 ہوں تو کیا چانسز ہیں, 3 ہوں تو کیا چانسز ہیں؟ اس پہ ہم تھوڑا سا آگے چل کے بات کرتے ہیں جب ہم وائلڈلی امپورٹنٹ گولز پہ بات کریں گے. وائلڈلی امپورٹنٹ گولز وہ ہوتے ہیں کہ جن کو ہم نے ابھی بر وقت توجہ نہ دی تو ان سے بہت ہی برے نتائج نکلیں گے. یعنی پھر ہماری زندگی میں اس سے ڈیزاسٹر آ سکتا ہے, کوئی ایمرجنسی کریٹ ہو سکتی ہے, یا اگر ہمارا وائلڈلی امپورٹنٹ گول اگر ہمیں حاصل نہ ہو تو باقی جو کچھ بھی ہمیں حاصل ہو وہ میٹر نہیں کرے گا, وہ بے مقصد ہو جائے گا. یعنی ایسے گولز جو اتنی اہمیت کے حامل ہوں اور ٹائم لائن میں بالکل سر پہ چڑھے ہوئے ہوں, یعنی بالکل کوئی ایسے گولز کی میں بات کر رہا ہوں کہ جن کو اگر ہم پورا نہیں کریں گے تو ڈیزاسٹر ہو جائے گا, بحران ہو جائے گا. لیکن ابھی بحران ہوا نہیں. یعنی ہم وائلڈلی امپورٹنٹ گول ان گولز کو کہتے ہیں جو کہ اس لمحے, اس موقع پر ہماری زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں, اور اگر ہم نے ان کی طرف توجہ نہ دی تو اس کے علاوہ پھر ہم جو کچھ بھی کریں گے وہ بے فائدہ ہوگا, نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے. اوکے. تو یہ جیسے مجھے بتائیے کہ کسی ایئرپورٹ کے ٹریفک کنٹرولر کے لیے اس جہاز پہ توجہ دینا جو کہ لینڈنگ کے بالکل قریب ہے کس قدر اہم ہوگا؟ انتہائی. اگر وہ اس کی ذرا سی بھی غفلت, بھول چوک ہو جائے گی لینڈنگ کے وقت, جو جہاز پہ اس کی توجہ مرکوز ہونی چاہیے, تو وہ خدا نخواستہ ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے. لیکن ایک جہاز ہے جو لینڈنگ کے لیے آ رہا ہے اور وہ شاہدرہ کراس کر چکا ہے, لاہور ایئرپورٹ پہ آ رہا ہے لینڈنگ کرنے کے لیے, اور ایک جہاز ہے جو ابھی دہلی سے پرواز کر رہا ہے اور ایک لندن سے پرواز کر رہا ہے. تو اگر ایئر ٹریفک کنٹرولر وہ لندن والے جہاز پہ بہت توجہ دے کہ وہ انگریزوں کا جہاز ہے, وہ وہاں سے آ رہا ہے, یا یہ جو دہلی سے آ رہا ہے یا جو کراچی سے آ رہا ہے, اور تو اس کی توجہ جو ہے بٹ جائے گی, اور وہ جو جہاز جس نے ابھی شاہدرے سے سفر اپنا جاری رکھا ہوا ہے لاہور ایئرپورٹ کی طرف اور لینڈنگ کرنی ہے, اینی منٹ ہے نا جی, اینی منٹ اٹ ہیز ٹو لینڈ. تو این اس ٹائم پر ایئر ٹریفک کنٹرولر کی نظر کس جہاز پر ہوگی؟ این اس ٹائم پہ جو لینڈ کر رہا ہے, ایئرپورٹ کے قریب ہے, شاہدرے سے آگے آ گیا ہے. اگر اس وقت کوئی اس کا سبارڈینیٹ آ کے بتائے کہ جی یہ جو ایئرپورٹ ہے اس پہ صفائی کا نظام بہت خراب ہے, تو کیا ایئر ٹریفک کنٹرولر صفائی کے نظام کے بارے میں گفت و شنید کرے گا؟ ہرگز نہیں. اور اگر اس کی بیوی کا فون آ جائے کہ شام کو آتے ہوئے ٹماٹر لیتے آئیے, ہولڈ آن,